ناظرین، آج دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب یہی مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے سلاطین کے بارے میں بتائیں گے جن کا حکم پوری دنیا میں چلا کرتا تھا۔ تمام کفار اور دوسری سازشی طاقتیں ان سے ڈرا کرتی تھی۔ نمبر 1، سلطان سلیمان القانونی۔ ناظرین، سلطان سلیمان، جن کو تاریخ سلیمان قانونی یا سلطان اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور سلطان تھے۔ ان کا دور حکومت 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک محیط ہے۔ وہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور سلطان مانے جاتے تھے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلیمان نے جو قانونی کام کیا، اس وجہ سے انہیں القانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا دور سلطنت عثمانیہ کا عروج کا دور تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر 2، سلطان ملک شاہ سلجوق۔ ناظرین، سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے والد کا نام سلطان الپ ارسلان تھا، جنہوں نے اپنے دور میں کیسر روم کو شکست دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کے دور کو سلجوقی سلطنت کا سب سے سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں سلجوقی سلطنت نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ وہ سن 1072 سے لے کر 1092 تک سلجوقی سلطنت کے حکمران رہے۔ سلطان ملک شاہ ایک بہادر اور ذہین سلطان تھے۔ سن 1092 میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 3، سلطان نور الدین زنگی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کا اصل نام ابو القاسم تھا۔ وہ زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت لیبیا سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ایک دن حسن بن صباح کے پیروکاروں نے صلیبیوں کے کہنے پر سن 1174 میں سلطان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو شہید کر دیا اور مسلمان ایک عظیم سلطان سے محروم ہو گئے۔ نمبر 4، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے پہلے سلطان اور بانی تھے۔ ان کا شمار نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں پائے جانے والے عظیم اور بہادر لیڈروں میں ہوتا ہے۔ ان کی سلطنت میں مصر، شام، عراق، حجاز اور دیار بکر شامل تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے مظالم کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے ایک بڑی جنگ کر کے ان سے بیت المقدس کو ایک بار پھر آزاد کروایا۔ یوں 88 سال کے طویل عرصہ کے بعد اسلامی پرچم کو بیت المقدس پر لہرایا گیا۔ سلطان نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کسی بھی مسیحی کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں امن و امان سے رہنے کی اجازت دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1193 عیسوی میں وفات پائی۔ نمبر 5، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی سلطنت کے پہلے آزاد اور خود مختار حکمران تھے۔
ان کو بت شکن کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت ان کے دور کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو تاریخ اسلام کے چند عظیم ترین جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کی فوج کی تعداد کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ ان کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے کرنا ہے۔ آپ نے 30 اپریل 1023 میں وفات پائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔